رہی بات عبادت کی تو فرمایا اس میں نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر کرو، اللہ پاک کا نام بلند کرو، اور حتیٰ کہ صلاۃ التسبیح کا بھی ہمارے ہاں لوگ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ تو اس صلاۃ کا معنی جو نماز ہوتا ہے، تسبیح اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تسبیح زیادہ مقدار میں پڑھی جاتی ہے، یعنی تیسرے کلمے کے جو الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو اس میں ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ آپ نے اپنے چاچا حضرت عباس سے کہا، اے میرے چاچا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ یہ نماز روزانہ پڑھو۔ اگر روزانہ نہ پڑھی جائے تو اس کو ایک ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو 1 مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں نہ پڑھی جائے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، سال میں نہ پڑھی جائے تو پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اور طریقہ بتایا کہ طریقہ یہ ہے کہ نماز کو شروع کرے اللہ اکبر کہہ کے تو ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ساتھ ملائے یا 3 آیات پڑھے یا جتنی اس کا دل چاہتا ہے قرات کا، پڑھ کر پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کو پڑھ کر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنی توفیق ہو، 3 سے کم نہیں، تو وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر انہی کلمات کو پڑھا جائے، یعنی تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد پڑھ کے اس کے بعد اگر دعا پڑھنی ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، وہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھے ان کلمات کو۔ پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کے پہلے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد پھر انہی کلمات کو پڑھے 10 مرتبہ۔ پھر سجدے سے اٹھے اور جب بیٹھے تو اس میں بھی اگر دعا جو منقول ہے حدیث میں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، پڑھ کے پھر 10 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر پھر سجدے میں چلا جائے۔ پھر سجدے میں جا کے پھر وہ تسبیح جو سجدے والی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کو پڑھ کر پھر 10 مرتبہ ان کو پڑھے، اس طرح یہ 75 مرتبہ بن جائے گا۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کرنا ہے۔ تو 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے، اس میں 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ جو شخص اس کو پڑھ لے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ یہ کہ اس کے دل میں توبہ ہو، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، تو اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ہوگی عبادت میں سے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا تیسرا کام اس رات کا کرنے والا یہ ہے کہ اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، ان کے لیے مغفرت طلب کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ایک کام دن کا ہے، یعنی 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھے۔ اب یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ضرور ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے تو ویسے ہی رکھتے تھے، جنہیں ہمیں ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، یعنی 13، 14، 15 چاند کی جو راتیں ہیں 13ویں، 14ویں، 15ویں آپ کا معمول تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو 15 شعبان کی یہ جو رات ہے اس میں بھی یہ رات گزرے اور آگے وہ دن آ گیا،
تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں روزے تو رکھتے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری میں رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے روزے رکھتے۔